ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال مستهين نازاں ہے جس کے حسن وہ حسن رسول ہے نازاں ہے جس کے حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشائیں جو میرے نبی کے قدموں کی دھول ہے روان طیبہ یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے اور جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جنت کی سند دے دیتے ہیں روزے پہ بلایا کرتے ہیں اے دولت علم کے منگو اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں اور خلیل اللہ نے جس کے لیے سے دعائیں کی ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی جو بن کر روشنی دیدائے یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا جس کے نام کی داؤد نے نغمہ سرائی کی جس کی شان میں شاہ سلیمان نے گدائی کی لبے ہی ساتھ رہے نغمے جن کی شان رحمت کے دلے یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی ہمیں بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی ناگاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی آج کانوے ازل نے صبح پہ انگڑائی دی مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی دی آج مخزن اسرار قدرت پیدا ہوئے غل ہوا کہ ختم المرسلین پیدا ہوئے محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی وہ آئے تو سائن منادی ہو گئی زمانے میں بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی ہم تو صلاۃ کے بعد بڑی خوبصورت اور بڑی الفت و محبت سے منور بھائی اور اس کے بیٹے محفل میلاد پاک کا ہر سال اہتمام کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد کو دعوت دیتے ہیں اس دھرتی کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت کی ہر سال تشریف آوری ہوتی ہے مرشد کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم رمضوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے ظہوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ جکنو روشنائی بخشیے کہ نہ سیدہ نے نہ پیران کہ محفل وچ چمک رہیاں سرکار دیاں تصویراں نے دل چاہتا ہے اس رات میں محشر دی فجر تک روک لواں جی میرے وقت ہوئے تے میں سجنا نو حشر تک روک لواں
نہ رات مکے نہ بات مکے نہ نظر کرم ری چاہت مکے۔ بہرحال اللہ کے محبوب کی میلاد کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ نظم و نثر کی صورت میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا کہ ہوتا رہے تذکرہ تیرے حسن و جمال کا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ محدث علی پوری آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عام انسان اور نبی کے درمیان 27 درجوں کا فرق ہے۔ سب سے پہلا درجہ ایک عام انسان کا ہے، بشر کا ہے، پھر اس کے بعد مومن ہے، مومن کے اوپر اخیار ہے، اخیار کے اوپر پھر صالح ہے، پھر متقی ہے، پھر شہید ہے، پھر مقرب ہے، پھر اوتاد ہے، پھر ابدال ہے، پھر نجبا ہے، پھر نقبا ہے، پھر قطب ہے، پھر غوث ہے، پھر غوث اعظم ہے، غوث اعظم کے اوپر پھر تابی ہے، تابی کے اوپر صحابی ہے، صحابہ کے اندر بھی پھر درجات ہیں، پھر اس کے بعد نبی کی ذات ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عام انسان مومن کے مقام کو نہیں پا سکتا، مومن ابرار کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، ابرار اخیار کا مقام نہیں پا سکتا، اخیار مخلص کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، مخلص صالح کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، صالح شہید کا درجہ نہیں پا سکتا، شہید متقی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، متقی مقرب کا درجہ نہیں پا سکتا، مقرب اوتاد کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا، اوتاد ابدال کے درجے تک نہیں جا سکتا، ابدال قطب کا مقام نہیں پا سکتا، قطب غوث کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، غوث غوث اعظم کا مقام نہیں پا سکتا، غوث اعظم صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، صحابی صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا، 1.25 لاکھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام، عام صحابہ کرام اصحاب بدر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اصحاب بدر عشرہ مبشرہ کا درجہ نہیں پا سکتے، عشرہ مبشرہ کے اندر 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں وہ 4 یاروں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، 4 یاروں میں سے 3 یار ابو بکر صدیق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر امت کے اندر لاکھوں صدیق پیدا کر دیا جاتے تو وہ نبی کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا، نبی رسول کا مقام نہیں پا سکتا، رسول معصم تک نہیں پہنچ سکتا، رسول معصم ابراہیم خلیل اللہ کا مقام نہیں پا سکتے، اور نبیوں کی کائنات میں اگر لاکھوں خلیل اللہ پیدا کر دیے جاتے تو وہ محمد رسول اللہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایک عام انسان اور نبی کے درمیان 27 درجے ہیں، اور نبوت کا جو مقام ہے کہ اگر کائنات کے اندر حضور کی امت میں لاکھوں صدیق پیدا کر دیے جاتے تو وہ نبی کی کرتے راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ مرزا اسداللہ خان غالب کو اگر دیکھیں تو اسداللہ خان غالب کا پورا کلام پڑھ کے دیکھیں، اردو ادب فارسی ادب کے اندر غالب کا بڑا نام ہے، اور وہی غالب کہ جس کی ساری زندگی بادشاہوں کو قصیدے لکھتے ہوئے گزر گئی، حسینوں کی غزلیں لکھتے ہوئے گزر گئی، اس کی ساری زندگی قصیدے لکھتے ہوئے گزری، اس کے دل کے اندر اس طرح بات آتی ہے کہ کیوں نہ میں اس شہنشاہ کی بارگاہ کے اندر بھی کوئی قصیدہ لے کے پیش کروں کہ جس شہنشاہ کی بارگاہ کے وقت میں شہنشاہ بھی شہنشاہی کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں کے اندر کبھی محمود غزنوی کو دیکھو تو وہ فقیروں کے لباس کے اندر، فقیروں کا لباس پہن کر مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب غزنی کے لوگ اسے پہچان کر محمود کی بارگاہ کے اندر جا کر محمود سے کہتے ہیں کہ یہ جھاڑو دینا بادشاہوں کے کام نہیں، غلاموں کے کام ہے، اور کہتا رعایا نے کہا کہ ہمیں جھاڑو دو، ہم تیرے حکم سے مدینے کی گلیوں میں جھاڑو بھی دیں گے، اتر بھی چھڑکیں گے۔ تو محمود غزنوی نے کہا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں، تمہارا شہنشاہ بھی ہوں، تمہارا بادشاہ بھی ہوں، لیکن جب غزنی کے اندر ہوتا ہوں تو تمہارا شہنشاہ ہوتا ہوں، مدینے کے اندر آتا تو محمد کے در کا گدھا بن جاتا ہوں۔
اس نے کہا، غالب نے کہا کہ جس بارگاہ سے بادشاہ بھی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، ایک طرف اگر محمود غزنوی ہمیں فقیروں کے لباس میں مدینے کی گلی میں نظر آتا ہے، تو دوسری طرف مصر کا سلطان نور الدین سنگی شہنشاہ کا لباس پہن کر لاؤ لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ کسی نے روک کے پوچھا کہ وہاں تو بادشاہ بھی فقیر بن کے جاتے ہیں اور تو شاہی لباس پہن کر جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ حضور کے در دولت پر کھڑے ہو کر دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ دنیا والوں اگر مجھ جیسے کمینے انسان پر کملی والا محمد کتنا کرم کر سکتا ہے کہ مجھے فقیر سے بادشاہ بنا سکتا ہے، میں تو ایک ادنا انسان ہوں، اس بارگاہ محمد سے مانگ کے تو دیکھو کہ کس طرح کونین کا یہ والی کملی والا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کونین کو کس طرح نوازتا ہے۔ اس غالب نے کہا کہ جس بارگاہ سے بادشاہ بھی بادشاہی کے خیر مانگتے نظر آتے ہیں، کیوں نہ اس بارگاہ کے اندر میں بھی قصیدہ لکھا۔ وہی غالب قلم کی ارساس لے کے بیٹھا، ساری رات بیت گئی، اللہ کے محبوب کے سراپے مقدس کو اس نے سامنے رکھا، حضور کے چہرے مقدس کی بات کرنے لگا، قرآن پکار اٹھا کہ اے غالب سمجھ کر اور سمجھ کر چہرے مصطفیٰ کی بات کرنا، یہ وہ چہرہ ہے جس کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، زلف عنبری کی بات کرنا چاہیے۔ قرآن پکار اٹھا کہ غالب سوچ اور سمجھ کر یہ وہ زلف عنبری ہے جس کو قرآن واللیل اذا سجا کہہ کر پکارتا ہے، حضور کی چشمان مقدس کی بات کرنا چاہیے۔ قرآن پکار اٹھا کہ وہ چشمان مقدس ہے جس کو قرآن طٰہٰ کہہ کر پکارتا ہے، سینہ مقدس کی بات کرنا چاہیے۔ قرآن نے علم نشرح کہہ کر خالد کو روک دیا۔ اگر حضور کی رفتار کی بات کرنا چاہیے، قرآن نے سبحان اللہ جیسا ویسے ہی کہا۔ اگر حضور کی گفتار کی بات کرنا چاہیے، قرآن نے کہا کہ غالب سنبھل کر، یہ وہ زبان ہے کہ جس پر رب ذوالجلال و ماجم سے کون الہوا کہتا ہے۔ ایک ایک ادا کو سامنے رکھا، لیکن قرآن کی آواز آتی کہ غالب سمجھ کر میرے مصطفیٰ کی بات کرنا۔ غالب کی پوری شاعری کو دیکھیں تو ہمیں ایک نعت ملتی ہے، اور اس نعت کا آخری مصرع یہ ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بایستان گذاشتم کا ذات پاک مرتبہ تانے محمد، کہا کہ غالب کملی والے مصطفیٰ کی تعریف کرنا تیرے بس کی بات نہیں، قلم بھی رکھ دے، ارساس بھی رکھ دے، اگر کملی والے محمد کی تعریف کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے تو کائنات عالم کا خالق رب ذوالجلال کے ساتھ ہی کملی والے مصطفیٰ کا حق ادا کر سکتی ہے۔ کہ محمد ایک سمندر ہے تو عالم اس کی موجیں ہیں، غریق بحر عرفاں ہو تو تب یہ ماجرا ہوگا۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بنتا ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چہرے کی قسم رب کا قرآن کھاتا ہے۔ وہ توفا کہہ کر ذرا اسی چہرے کو ام معبد سے پوچھ کے دیکھو، وہی ام معبد جو مکے سے مدینے جانے والے راستے میں عرب کے صحراؤں کے اندر ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے اندر رہا کرتی تھی، ایک ٹوٹی پھوٹی سی کلی ہے جس میں ام معبد بھی ہے، اس کا معصوم بچہ بھی ہے، اس کا شوہر ابو معبد بھی ہے۔ مدینے کی طرف جو قافلے جایا کرتے تھے وہ قافلے اس ام معبد کی اس کلی میں رکا کرتے تھے، ٹھہرا کرتے تھے۔ ام معبد ان لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی، لوگ روکتے، کھانا کھاتے، پانی پیتے، شہر تھے، اور پورے عرب کے اندر اسی ام معبد کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی۔ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے کی طرف گئے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لمحے اس ام معبد کی اس کلی کے اندر اللہ کے محبوب نے بھی کچھ لمحے گزارے۔ حضور جس وقت وہاں تشریف لے گئے، اتفاق ایسا بنا کہ اس دن ام معبد کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ حضور نے جس وقت ام معبد کو دیکھا تو فرمایا کہ ام معبد تیری تو مہمان نوازی پورے عرب کے اندر مشہور ہے، قافلے سے بس آ کر رکا کرتے ہیں، ہم بھی مسافر ہیں، راہی ہیں، ہمیں ہمارا مہمان نوازی نہیں کرو گی۔ اس نے عرض کی کہ مہمان نوازی میں ضرور کرتی، میں عربوں کی ریت بھی جانتی ہوں، مہمان نوازیوں کے دستور بھی جانتی ہوں، کہا لیکن مجبور ہوں کہ آج میرے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں آپ کی مہمان نوازی کر سکوں۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ ام معبد کے گھر کے صحن کے اندر ایک بکری بنی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ام معبد اگر تم اجازت ہو تو ہم تمہاری بکری کا دودھ دو لیں۔ اس نے عرض کی، کہنے لگی کہ یہ تو بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، یہ تو چلنے کے لیے جا نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، اس نے کیا کیا
دینا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر اجازت دو تو میں دودھ دو لوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ دو سکتے ہیں تو دو لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بکری کے پاس تھے، بکری کی کمر پر جب جا کر اللہ کے محبوب نے ہاتھ رکھا، بکری نے جھرجری خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، ٹانگوں کو پھیلا دیا۔ حضور بیٹھ گئے، ام مامت سے کہا کہ ام مامت برتن لے کے آؤ۔ ام مامت برتن لائی، حضور دودھ دو رہے ہیں، برتن بھر گیا۔ حضور نے فرمایا اور لے کے آؤ، لائی وہ بھی بھر گیا، فرمایا اور لے کے آؤ، لائی وہ بھی بھر گیا۔ دوڑ کر برتن لاتی رہی، برتن بھرتے رہے دودھ سے۔ اور اس دن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جب کملی والے مصطفیٰ نے اس بکری کے تھنوں سے ہاتھ لگایا تھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اپنے اس تھنوں کا تعلق ہو تو دوسرے کے چہروں سے جوڑ دیا ہے۔ ام مامت کے برتن بھرتے رہے، بکری کے وزن سے زیادہ دودھ جمع ہو گیا۔ حضور نے ام مامت کو دیا، ام مامت نے دودھ پیا، ابو بکر صدیق کو دیا، انہوں نے بھی نوش فرمایا، ام مامت کے بیٹے کو دیا، اس نے بھی پیا۔ سب کو دے کر اللہ کے محبوب نے آخر میں خود دودھ پیا۔ حضور دودھ تشریف لے گئے۔ ام مامت گھر کے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب کو جاتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جا رہی ہے، ام مامت گھر کے دروازے کی دہلیز پہ کھڑی ہے کہ سرو آزاد حیران کن ہوتا، پیر زمین گڈے، اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر گڈے۔ حضور کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ جس وقت شام ہوئی، ام مامت کا شوہر بکریاں چلا کر واپس پلٹا، گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے ذرے ذرے سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہے، انوار و تجلیات سے گھر پورے کا پورا روشن ہے۔ بیوی سے پوچھتا ہے کہ ام مامت آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ ام مامت جو حضور کے انوار و تجلیات میں اتنی گم رہی کہ وہ پوچھ ہی نہ سکی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے، وہ حضور کی انوار و تجلیات کو دیکھتی رہی۔ ام مامت نے اس وقت جو حضور کا نقشہ بیان کیا، حضرت بیٹھی کہ شمائل ترمذی پڑھ کے دیکھے۔ شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس نقشے کو بیان کیا ہے کہ ام مامت اپنے شوہر سے جب شوہر نے پوچھا کہ ام مامت ہمارے گھر میں کون آیا تھا، ام مامت نے کہا کہ جاء رجل مبارک، نام تو نہ پوچھ سکی تھی حضور کا، کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، کوئی برکتیں تقسیم کرنے والا آیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ وہ مبارک کیسا تھا؟ ام مامت نے کہا کہ کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کہ جس وقت وہ مسکراتا تھا اس کے دندان مقدس سے چھن کر جب نور کی شعائیں نکلتی تھی تو وہ نور کی شعائیں میرے گھر کے سارے شہر کو روشن کر دیتی تھی۔ کہا یتلالا من الجدر، جب وہ مسکراتا تھا تو اس کی پیشانی سے نکلنے والا نور میرے گھر کے کچے مکان کی کچی دیواروں کو روشن کر دیتا تھا۔ کہا جس وقت وہ میرے گھر کے سیڑھی کے اندر کھڑا تھا اس کے چہرے کو دیکھتی، دوسری طرف آسمان پر چمکنے والے سورج کو دیکھتی، کہنے لگی کبھی میں اس کے چہرے کو دیکھتی، کبھی سورج کو دیکھتی، پھر کبھی چہرے کو دیکھتی، کبھی سورج کو دیکھتی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ الشمس تجری فی وجہ، کہ سورج آسمان پر نہیں چمک رہا بلکہ میرے گھر کے اندر کھڑے اس مبارک کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ کہا پسینہ آتا اس کو، اور پسینہ آ کر جب اس کے رخساروں پہ رک جاتا، پسینے کے قطرے اس کے رخساروں پہ دیکھتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ یہ پسینے کے قطرے اس طرح ہے جس طرح نور کے موتی چاندی کے پتھروں کے اوپر ڈھلک رہے ہیں۔ کہنے لگی کہ وہ ایسا خوبصورت تھا جب چلتا زمین اس کو سجدے کرتی تھی، درختوں کے قریب سے گزرتا درخت کو جھک کر سلام پیش کرتے تھے، دور سے آتا بڑا خوبصورت لگتا، قریب آتا تو اس سے زیادہ خوبصورت لگتا۔ وہ کہنے لگی میں مامت اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ جب اس نے اپنے سر سے دستار اتاری میں نے اس کے سر کی مانگ کو دیکھا اور مانگ کے ارد گرد جو اس کے بال تھے وہ یوں چمک رہے تھے کہ جس طرح نور کے ستارے آسمانوں پر نہیں بلکہ اس مبارک کے سر کے اوپر چمک رہے ہوں۔ وہ سلسلے کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی جس کو قرآن واللیل اذا سجا کہتا ہے کہ قطروں کو ام مامت اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ جب دستار اتاری اس نے تو اس کی میں نے زلفوں کو دیکھا۔ ام مامت نے کہا کہ قطروں کو سمندر کرتا تھا، ذروں کو ستارہ کرتا تھا،
کونین میں خم آ جاتا تھا جب زلف دوبارہ کرتا تھا. سائن چشتی نے کہا کہ نیم وریا کستوریاں دا جدو یار نے زلفاں کھولیاں ادھر کعبہ مڑ گیا سائن جدھر یار نے زلفاں موڑیاں. کہا کہ ستارے اس کے سر میں چمکتے محسوس ہوتے تھے, نور کے قطرے اس کے رخساروں پہ ڈھلکتے محسوس ہوتے تھے, سورج اس کی پیشانی پہ چمکتا محسوس ہوتا تھا. خوبصورت کتنا تھا, قریب آتا, نگاہ اس میں ٹکتی نہیں تھی اور نگاہ جس وقت ایک دفعہ ڈال لیتی تھی. کہا کہ دل چاہتا تھا کہ میں اس کو دیکھتی رہوں. ابو معبد حضور کے تذکرے سنتا رہا. شام ہو گئی, ابو معبد سو گیا, اٹھا, آنکھ کھلی, معبد سے کہنے لگا کہ ام معبد مجھے اس مبارک کی باتیں سناؤ. صبح ہوئی, ام معبد نے پھر حضور کا تذکرہ چھیڑ دیا. کبھی رخساروں کی بات کرتی ہے, کبھی حضور کے چہرے مقدس کی بات کرتی ہے, کبھی حضور کی زلفوں کی بات کرتی ہے, کبھی حضور اکرم علیہ السلام کے اس دودھ دھونے کا تذکرہ کرتی ہے. ام معبد کا معصوم بیٹا بھی ماں کو لقمے دیا کرتا, کہتا کہ امی جس وقت وہ مبارک بکری کے قریب کیا تھا, بکری کی کمر پہ جا کر اس نے ہاتھ رکھا تھا, بکری نے کس طرح جھنجھوڑی تھی, خوشیوں سے کس طرح اچھل اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی, کس طرح ہمارے برتن بھر گئے تھے. بیٹا بھی لقمے دیا کرتا ماں کو. صبح ہوئی, تذکرے حضور کے, بکریاں چرانے کے لیے چلا جو اس کا جوہر واپس پلٹا, آتے ہی پھر آ کے کہتا ہے کہ ام معبد مجھے اس مبارک کی باتیں سناؤ. پھر مبارک کی باتیں شروع. اب تو کھانا کھانے بیٹھتے تو مبارک کی باتیں ہو رہی ہے, بستر پہ لیٹتے تو مبارک کی باتیں ہو رہی ہے, اگر چولہے کے قریب بیٹھتے مبارک کی باتیں ہو رہی ہے. روزانہ حضور سے تذکرہ ہوتے ہوتے معبد کے گھر کے اندر, اور یوں لگتا تھا کہ کملی والے محمد مصطفیٰ کے تذکرے جب ام معبد کے گھر میں ہوتے تھے تو روزانہ حضور کے تذکروں کی شکل کے اندر ام معبد کے گھر کے اندر کملی والے محمد کا میراث ہوتا تھا. تذکرے ہوتے رہے, وقت گزرتا رہا. وہی معبد ایک دن اٹھی اپنے کلی سے مدینہ شریف کے اندر سودا سلف خریدنے کے لیے چلی گئی. جب سودا خریدنے کے لیے گئی مدینے کے بازار کے اندر, وہی معبد سودا خرید رہی تھی کہ اچانک اس کے بچے کی نظر حضرت ابوبکر صدیق پر پڑ گئی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فصاخا, بچہ چیخ اٹھا, ماں سے کہنے لگا کہ یا ہوا صاحب مبارک, یا ہوا صاحب مبارک, یا ہوا صاحب مبارک. امی جان دیکھو وہ مبارک کا ساتھی جا رہا ہے, وہ مبارک کا ساتھی جا رہا ہے. ام معبد کو سودا بھول گیا, دوڑ پڑی, ابوبکر صدیق کے دامن کو تھام لیتی ہے. جا کر ابوبکر صدیق سے کہتی ہے کہ این المبارک, این المبارک, این المبارک, مبارک کہاں ہے, مبارک کہاں ہے, مبارک کہاں ہے. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کس مبارک کی بات کر رہی ہے. اس نے کہا کہ وہی مبارک جس مبارک کے ساتھ تم ہمارے گھر میں آئے تھے اور جس سے تم نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے اس دن سے لے کر آج تک ہمارے گھر سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہے. کہا تو بابا بتاؤ مبارک کہاں ہے. ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ یہ کس مبارک کی بات کر رہی ہے. ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ آؤ میں تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلوں. ام معبد کو پکڑا, لے کے چل دیا. جس وقت مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچے, حضور مسجد نبوی شریف کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. اور ذرا اس وقت کو سامنے رکھو کہ جس وقت کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ کے دربار میں تشریف فرما ہوں گے کہ جب حسن تو ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب خدمت میں تھے ان کے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ایک طرف عمر, ایک طرف علی, صدیق ادھر, عثمان ادھر, جگمگ جگمگ تاروں میں مختاب کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے سایہ ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. حضور صحابہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے, بچہ جس وقت ام معبد کے بیٹے نے حضور کو دیکھا پھر چیخنے لگا اور پھر ماں سے کہنے لگا کہ یا اماں ہاذا مبارک, یا اماں ہاذا مبارک, یا اماں ہاذا مبارک. کہنے لگا کہ اپنی جان دیکھو تو صحیح, وہ مبارک بیٹھے ہوئے, وہ مبارک بیٹھے ہوئے. بچہ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچا, حضور کی قریب جا کے بیٹھ گیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, کہنے لگا کہ مبارک آپ ہمارے گھر میں چلو, مبارک پھر ہمارے گھر میں چلو. حضور نے ویسے ہی پوچھا, کہا کہ بیٹا اگر تمہارے
گھر میں ہم جائیں تو کیا تو ہماری مہمان نوازی کرے گا؟ اس بچے نے جو جواب دیا اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کیا مبارک اب ہمارے گھر میں تو چلے. کہنے لگا کہ میں دل بیچا میں جگر بیچا یہ محمد پیارا آ جاوے, میں سارے کا سارا سارے بیچا یہ محمد پیارا آ جاوے. حضور کی بارگاہ میں ام مابد کی حاضر اسلام قبول کیا, واپس چلی گئی. شام کا وقت ہوا, ام مابد کا شوہر پکڑیاں چلا کر واپس پلٹا. گھر کے اندر آیا تو دیکھا ام مابد کی آنکھوں میں خوشیوں کے آنسو ہے, آنکھوں میں نور ہے, چمک ہے. ام مابد کی چمکتی پریشانی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر ام مابد کا شوہر کہنے لگا کہ لگتا ہے آج پھر ہمارے گھر میں مبارک آیا ہے. ام مابد نے کہا کہ مبارک تو ہمارے گھر میں نہیں آیا لیکن میں مبارک کا گھر دیکھ آئی ہوں. ام مابد کا شوہر کہنے لگا کہ پھر چھوڑ دو یہاں پہ بکریاں, چھوڑ دو یہاں پہ سنی, اٹھو مجھے بھی اس مبارک کی بارگاہ کے اندر لے جاؤ اور مجھے بھی جا کر وہ جلوہ دکھاؤ. ام مابد اپنے شوہر کو لے کر پھر چل پڑی. دوسرا دن ہوا پھر مدینے کے اندر پہنچ گئے اور جب مدینے کے اندر پہنچے تو اتفاق ایسا بنا کہ ابو بکر صدیق پھر سامنے آ گیا. ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ ام مابد آج پھر آ گئی. ام مابد نے کہا کہ جی چھٹ سے یہ دنیا سے ہو جو گزارا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہوتا. اور وہی ام مابد اور ام مابد کا شوہر اور بچہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھ گئے. جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے, کملی والے محمد کے چہرے مقدس کو دیکھتے تو اعظم نے کیا خوبصورت کسی نے بات کی. بار بار میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں ان کے وہ الفاظ بیان کروں, ان کے یہ شعر پڑھوں کہ اتنی چاشنی اور لذت ہے اس کے اندر. وہ آدم چشتی کہتا ہے کہ تو مجھے میرا محبوب نے ڈٹھا جن ویٹ چل شرماوے اتی راتی دن چڑھ آوے یہ رخ تو نقاب ہٹاوے جے او جاوے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے جے او رکھے ہتھ کھلا تو بد جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ تھوڑا کجل سہاوے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے خلق خدے نے مولی دنیا کوئی بلا جان چھڑاوے کی اجاز نظر وچ او دے جڑا عامر او وچ جاوے. علم خدا نے اینا دتا کہ عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے جے او کھولے پیٹ گنسدا تے راہی نہ پل جاوے. اکھ اگڑے تے انج کیا جاتے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن نبی دا جدی چال نہ چلی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگتے نظر نہ آوے. وہ ام مابد اور اس کا شوہر حضور کی بارگاہ کے اندر گئے. حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر اس چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں کہ سونے جگ سے آئے کروڑا پر سب تیرے تو تلے تیری ساری سونیاں وچوں ہو گئی بلے بلے ساری دنیا رب نو لوڑے رب تینوں سنوڑے کلے ساری دنیا رب ول تکدی رب تکدا ہی تیرے بلے. اس چہرہ مصطفیٰ کو جب ام مابد دیکھتی تھی کہ ایسی تصویر کھینچتی محبوب کی, خود خدا کو بنا کے پیار آ گیا, خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا. اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر ام مابد بھی ابو مابد بھی اس کا بیٹا بھی بیٹھے اور حضور کے چہرے مقدس کو دیکھا کرتے. مدینے کے صحراؤں میں بکریاں چلایا کرتے, چلا کر شام کو واپس پلٹ کر جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ کے بیٹھا کرتے تھے تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اس وقت اس پورے قبیلے کی رواں رواں سے یہ آواز آتی ہوگی کہ تیرے نور دی ویکھی جنت جنے انہیں رب دا نظارہ ویکھ لیا ان بھول گئے سونیا غم سارے جنہیں تیرا گوارا ویکھ لیا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو اس چہرہ مصطفیٰ کی قسم کہ لکھا آئے نبی زمانے سے محبوب خدا جیا کوئی نہیں, لکھا سونے بن بن بیندے نے وہ دی خاکے پا دیا کوئی نہیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.